آج کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ اسلام کی باتوں کو سائنس سے کمپیئر کرتے ہیں اور اس میں لاجک ڈھونڈتے ہیں۔ انسان کو اللہ جب طاقت اور دماغ دیتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار یاد کرواتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اے انسان کیا تو دیکھتا نہیں تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک حقیر نطفے سے۔ پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ تجھے طاقت دیتے ہیں تو جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ایک دفعہ خلیفہ ایک سلف صالحین میں سے ایک شخص کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے، تم نے میری تعظیم کیوں نہیں کی، کیا تمہیں پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو you were a semen، آپ ایک نطفہ تھے، اور اب اس وقت آپ کے پیٹ میں گند ہے، آپ اس غلاظت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو you will be a corpse، اور آپ سے ایسی اسمیل آئے گی کہ کوئی بھی آپ کے پاس آنا نہیں چاہے گا۔ So I know very well who you are، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لیمیٹیشنز کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیم ہیں، الحکیم ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہیں۔ He is full of wisdom، He is الحکیم۔ اگر لاجک ہی یوز کرنی ہوتی ہر بات پہ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا حق تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ اے اللہ، میں اپنے نوجوان بیٹے کو کیوں ذبح کروں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، اس کو کتنا یقین ہے مجھ پر۔ اور ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج سے واپس آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یروشلم لے کے جایا گیا اور اس کے بعد آپ آسمانوں پر گئے اور پھر واپس بھی آئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ صرف مکہ سے یروشلم کا سفر 1 مہینے کا سفر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبریل، مجھے ڈر ہے کہ میری قوم مجھے جھٹلا دے گی۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ اے محمد آپ فکر مت کریں، ابو بکر وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے اور وہ الصدیق ہیں، سچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ میں آتے ہیں تو ان کو بتانا پڑا اس پوری جرنی کے بارے میں۔ تو ابو جہل وہ ہنس کے زمین پر گر گیا، اور پھر اس نے یہ سوچا کہ یہی صحیح مومنٹ ہے کہ میں ابو بکر جو ان کے دوست ہیں ان کو یہ بات بتاؤں تاکہ ابو بکر اسلام کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ابو جہل ابو بکر کے پاس آتا ہے رضی اللہ عنہ اور بات بتاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے دوست کیا فرما رہے ہیں، تو ابو بکر فرماتے ہیں اوقال ذلک، کیا وہ ایسے ہی فرما رہے ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سچ فرمایا ہے، کیونکہ آج تک ہم اس سے جو بہت بڑی بات ہے وہ مانتے آئے ہیں کہ آسمانوں سے وحی رسول اللہ پر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آج رسول اللہ خود چلے گئے ہیں آسمانوں پر تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور یہ یقین تھا صحابہ اکرام کا۔ اور آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ بتا رہے تھے کہ جب دجال آئے گا اس دنیا میں اور جب وہ بات کرے گا تو دنیا کی ہر کونے میں آواز آئے گی، صحابہ اکرام نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہاؤ از دس تھنگ لاجیکلی پاسبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور یہ صحابہ کا یقین ہی تھا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جس سے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملی۔